در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور جب عاشق خواجہ غریب نواز کے دربار میں پہنچتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں، سماعت کیجئے۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب برا تم برے غریب نواز، کہ میں غریب برا تم برے غریب نواز۔ اور اگلا شعر دیکھیے، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ آئیے تشریف رکھیے۔ آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، بڑے دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ وہی خواجہ غریب نواز ہے کہ ایک وقت جب آئے تھے ہندوستان کے سرزمین میں 40 مریدوں کو لے کر کے، تو کوئی اجمیر والا ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا کرتا تھا، بھارت کے لوگ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے تھے، لیکن آج وہی غریب نواز ہے کہ ہر مومن کے سینے پر راز کرتے ہیں، ہر مومن کے سینے میں بسا ہوا ہے۔ اے میرے دوستو، تاریخ کے پنے کو دیکھیے، آج اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اپنے غیر بھی جو ہے چادر کی ڈالی سجا کر کے، پھولوں کی مالا سجا کر کے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اور پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ امیر بھی جاتے ہیں، غریب بھی جاتے ہیں، تاجر بھی جاتے ہیں، راجہ بھی جاتا ہے، مہاراجہ بھی جاتا ہے۔ آج اس دور میں حکومت ہند بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر کی ڈالی سجا کر کے پہنچتے ہیں۔ اے میرے دوستو، تاریخ کے پنوں میں نے دیکھا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں اکبر جیسے بادشاہ چادر کی ڈالی اپنے سر پہ رکھا ہے اور پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ شاہجہاں جیسا بادشاہ چادر کی ڈالی اپنے سر پہ رکھا ہے اور پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ اورنگزیب جیسے بادشاہ اپنے سر پر پھولوں کی مالا سجائے ہوئے، پھولوں کی چادریں سجائے ہوئے، پھولوں کی ڈالیاں سجائے ہوئے سر پہ رکھے پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ وہی غریب نواز ہے۔ آج سے 800 سال پہلے، آج سے 800 سال پہلے کوئی اجمیر والے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتا تھا، بیٹھنے کے لیے دروازہ نہیں کھولتا تھا، لیکن آج غریب نواز جو ہے اجمیر ہی کی دھرتی پر نہیں بلکہ بہار میں بھی خواجہ غریب نواز مسلمان کے سینے میں راز کرتے ہیں۔ آتے ہی خواجہ غریب نواز نے اعلان فرما دیا تھا، اے بھارت واسیوں سنو کان کھول کر،
میں تمہارے جسم پر حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہارے دلوں پر حکومت کرنے آیا ہوں۔ اور غریب نواز نے حکومت کر کے یہ بتا دیا کہ آج صرف بھارت ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں خواجہ غریب نواز راج کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں لگا کے آس بری دور سے میں آیا ہوں، یعنی جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں، بھارت کے کونا کونا سے لوگ پہنچتے ہیں، کوئی بہار سے پہنچتا ہے، کوئی اتر پردیش سے پہنچتا ہے، کوئی یو پی سے پہنچتا ہے، کوئی جھارکھنڈ سے پہنچتا ہے، کوئی کلکتہ سے پہنچتا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے پہنچتا ہے، کوئی جاپان سے پہنچتا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے پہنچتا ہے تو کوئی نیپال سے پہنچتا ہے۔ اے میرے دوستو، دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے سے لوگ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ اور جگہ کے لیے عرس اگر منعقد کیا جاتا ہے، اور جگہ اگر کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے، اگر کوئی جلسہ رکھتا ہے، اگر کوئی عرس کی محفل سجاتا ہے تو بینر کے ذریعے یہ خبر پھیلاتا ہے، یہ بینر کے ذریعے یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، مسجدوں میں اعلان کرواتا ہے، جگہ جگہ اعلان ہوتی ہے کہ میرے بابا کا عرس ہے آ جائیے، میرے دادا کا عرس ہے فلاں تاریخ کو آئیے، میرے چچا کا عرس ہے فلاں تاریخ کو آئیے، میرے پیر و مرشد کا عرس ہے فلاں تاریخ کو آئیے۔ لیکن جب غریب نواز کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی رجب کا چاند دکھائی دیتا ہے، کوئی پوسٹر نہیں چھپتا ہے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے خبر نہیں دیا جاتا ہے، کوئی فیس بک کے ذریعے خبر نہیں بتایا جاتا ہے، کوئی مسجدوں میں اعلان کر کے خبر نہیں دیا جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، پڑھے لکھے کی بات تو الگ ہے، جو کلمہ تک نہیں جانتا ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ سب کے دماغ میں ایک ہی بات پیدا ہوتی ہے، خواجہ کا عرس ہے، ہمیں جانا ضرور ہے، خواجہ کا عرس ہے، ہمیں جانا ضرور ہے۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے میرے خواجہ کی کہ چاند نکلتے ہی، رجب کا چاند دکھائی دیتے ہی مسلمان اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، غریب نواز کے آستانے پہ پہنچتے ہیں، بھارت کے لوگ پہنچتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے کلمہ کا منکر ہو، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے فریاد کرتا ہے، اے غریب نواز، اللہ نے آپ پر بے پناہ فضل فرمایا ہے، اللہ کی رحمت آپ کی بارگاہ میں جھما جھم برس رہی ہے۔ اے غریب نواز، آج اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی فریاد کر دیجئے، اللہ آپ کی فریاد کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ محبوب ہیں، محبوبوں کی لسٹ پر آپ کا نام لکھا گیا ہے۔ اے غریب نواز، ہمارے لیے فریاد کیجئے۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے دیکھیے، صرف عوام نہیں ہے، علماء دین بھی پہنچے ہیں، حفاظ کرام بھی پہنچے ہیں، مفتیان اعظام بھی پہنچے ہیں، پیران اسلام بھی وہاں پہنچے ہیں، خانقاہ والے بھی پہنچے ہیں۔ اور میرے دوستو، بات یہیں تک محدود نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان ہی نہیں، بے کلمہ والے بھی وہاں پہنچے ہیں۔ یہی تو خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ جہاں سے بھی لوگ، جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتا ہے وہیں سے لوگ سفر شروع کر دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ بغیر خواجہ کے بلائے کون جاتا ہے؟ ارادے روز بنتے، نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ، یہ نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز۔ شاعر کہتے ہیں کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، نوازیے
مجھے جلدی نوازیے خواجہ نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نہ دیکھیے میری عیب و ہنر غریب نواز نہ دیکھیے میری عیب و ہنر غریب نواز حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز غریب آئے در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز لگا کے آس بری دور سے میں آیا ہوں مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز اور ایک شعر آپ لوگ بھی یاد کیجئے وہ میں ابھی سنا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس کو یاد کیجئے اور پڑھا کیجئے کہ نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ نہ دیکھیے میری عیب و ہنر غریب نواز نہ دیکھیے میری عیب و ہنر غریب نواز درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے میرے دوستو ہم کماتے ہیں آپ کماتے ہیں صرف اپنے لیے آپ مکان بناتے ہیں اپنے لیے کماتے ہیں اپنے لیے دکانداری کرتے ہیں اپنے لیے یعنی کھیت کھریان سے لے کے ہر کام آپ کا اپنے لیے ہے لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کماتے ہیں اپنے لیے نہیں کھاتے ہیں اپنے لیے مکان نہیں بناتے ہیں اپنے لیے وہ شادی بیاہ کچھ نہیں کرتے ہیں وہ صرف سب کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں عام انسان اور اللہ والوں میں اللہ کے ولیوں میں اور عام انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے عام انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے عام انسان شادی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے عام انسان بیوی بچے کو پالتے ہیں اپنے لیے پالتے ہیں عام انسان کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کا ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں نہ وہ اپنے لیے کماتے ہیں نہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں نہ اپنے لیے مکان کو سجاتے ہیں نہ اپنے لیے وہ شادی بیاہ کرتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دو بزرگ کا ایک واقعہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں
मलफूजात शरीफ में है, मलफूजात आला हज़रत में इस वाक़या मौजूद है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी अपनी ज़बान से इसको नकल करते हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि दो बुज़ुर्ग थे, एक दरिया के इस पार थे, एक दूसरा दरिया के उस पार थे, और दोनों में दोस्ती थी, दोनों आपस में बहुत बड़े दोस्ती भी रखते थे, दोस्त भी थे, दोनों साथी समझिए, यानी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। लेकिन एक दरिया के इस पार है, दूसरा दरिया के उस पार है। एक दिन एक बुजुर्ग जो है अपने हाथ से खीर बनाते हैं, अपने हाथ से खीर बनाते हैं। बनाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदों सुनो। एक मुरीद को उन्होंने बुलाया, अपने मुरीद को बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा इस खीर के कटोरे को ले और उस पार दरिया के उस पार चले जाना। एक टापू में, एक चट्टान में एक इंसान बैठा होगा, उसको ये खीर दे देना और कह देना कि आपका जो दोस्त है उन्होंने भेजा है। मुरीद था, आशिक था, हाथ में कटोरा लेता है, दूध का खीर का प्याला लेता है। लेने के बाद कहने लगे, हुजूर मैं दरिया के उस पार जाऊं तो कैसे? ए मेरे आका, मैं उस पार कैसे जाऊंगा? इसलिए कि दरिया तो लबालब भरा हुआ है पानी से, उस पार मैं कैसे जाऊंगा? वो बुजुर्ग कहते हैं, आला हजरत नकल फरमाते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं, ए बेटा चला जा दरिया के किनारे और जाके कहना मुझे उसने भेजा है जिसने कभी अपनी बीवी से कोई बात नहीं की, उसने भेजा है जिसने अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की। ये नकल है। अब वो मुरीद था, शसो पंजे में है, परेशानी के आलम में है, परेशानी में मुब्तला हो गया। या अल्लाह ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किए हैं, ये तो बाल बच्चेदार है, ये तो साहिब औलाद भी है, इनके बेटा बेटी भी है, इनकी बीवी भी है। लेकिन मुरीद था, अदब के दायरे में कुछ ना बोला और जाके दरिया के किनारे पहुंचा और जाके कहने लगा, ए दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की है। इतना कहना था। दरिया का पानी दो हिस्से में तब्दील होता है, दो हिस्से में बढ़ जाता है, जमीन सूख जाती है, उसको जाने का रास्ता मिल जाता है और उस पार वो चले जाते हैं। उस पार जाना था, दरिया का पानी फिर आपस में मिल जाते हैं। पानी मिल गया, उसके बाद वह इंसान उस पार गए, देखे तो एक झील में, एक टापू में, एक चटियल मैदान में एक शख्स चादर उड़ के बैठा हुआ है। इसने जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। कहो बेटा आना कैसे हुआ, कैसे तुम यहाँ आ गए हो? यहाँ तो कोई लोग नहीं आते हैं, तुम कैसे आ गए हो? किस मकसद से आए हो? आने का मतलब क्या है? कहा कि हुजूर मुझे आपके दोस्त ने भेजा है जो दरिया के उस पार बैठे हैं, उसने ये खीर दिया है, आप लीजिए, कबूल कीजिए। उस अल्लाह वाले ने अपने हाथ में खीर का प्याला लेते हैं, कटोरे को लेते हैं और खीर को खाना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। अब खीर को खाते जाते हैं। इधर ये शख्स कहने लगा, हुजूर अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं, वापस जाना चाहता हूं, मुझे वापस जाना है, अपने पीर की बारगाह में जाना है, अपने मुर्शिद की बारगाह में जाना है, आप मुझे इजाजत दीजिए। उस अल्लाह वाले ने फरमाया, ए बेटा तू जा, तुझे रोका किसने है? तू आया था, अब तू चला जा। इतना कहना था, इजाजत मिलनी थी। वो शख्स रोने लगा, कहने लगा, हुजूर जाऊं तो जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, पानी से भरा हुआ है, मैं उस पार जाऊं कैसे? कहा कि तुम आए थे कैसे? कहा कि झूठ बोल के आए थे। कैसे? कहा झूठ बोल के। का क्या बात है? का बात यह है कि मैं जब उस पार से इस पार आने की बात की, मैंने अपने पीरो मुर्शिद से कहा, हुजूर मैं उस पार जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? दरिया लबालब भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, उस पार जाने के लिए कोई कश्ती नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया था कि जाओ उसके किनारे पर जाके कह देना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने कभी अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है,
میں یہی بتا کے آیا ہوں، اور جا کے کنارے پر جا کے دریا سے یہی کہا ہوں، دریا نے مجھے راستہ دے دیا، لیکن جو ہی اس پار میں آ گیا، زمین پہ پیر رکھا، دریا پھر سے مل گیا ہے۔ میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرے نظروں میں کوئی کشتی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، میں کیسے جاؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظام کرتا ہوں، تم کنارے پہ جانا اور جا کے کہہ دینا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے 30 سال سے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے۔ کتنے سال سے؟ 30 برس سے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب وہ مرید شس و پنجے میں آ گیا، کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے سامنے ایک پورا پلیٹ کھا گیا، کھیر کا پورا پیالہ کھا گیا، نہ جانے یہ کب سے کھاتے ہوئے آتے ہیں، ابھی تو میرے سامنے کھیر بھی کھایا ہے، پورا پیالہ صاف کر دیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں کبھی کھانا نہیں کھایا ہوں، 30 سال سے میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا ہوں۔ لیکن مرید تھا، عاشق تھا، دیوانہ تھا، کچھ بول نہ سکا، آیا دریا کے کنارے اور آ کے کہنے لگا، او دریا مجھے راستہ دے دے، اس نے بھیجا ہے مجھے جس نے 30 سال سے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے، 30 سال سے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دریا پھر 2 ٹکڑے میں بدل جاتا ہے، پانی 2 حصے میں بٹ جاتا ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، دریا کے بیچوں بیچ راستہ پھٹتا ہے، اس میں وہ سوار ہوتا ہے، اس پار سے اس پار آیا ہے۔ مرید پریشان تھا، چہرہ بالکل سرخ تھا، پیر کے سامنے آیا ہے۔ پیر نے کہا ہے بیٹا اتنا پریشان کیوں ہو؟ چہرہ اداس کیوں ہے؟ چہرے میں لالی کیوں ہے؟ چہرے میں سرخیاں کیوں ہے؟ چہرہ تبدیل کیوں ہے؟ کہا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ سے آپ نے جب بھیجا تھا تو آپ نے کہا تھا بیٹا جاؤ دریا سے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے، جب میں اس پار گیا ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے تو میرے سامنے کھیر کا پیالہ کھایا ہے، میرے سامنے کھایا اور کہا کہ جاؤ دریا سے کہہ دینا 30 سال سے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے، اس کا حکم ہے مجھے راستہ دے دو۔ اتنا کہنا تھا، راستہ تو مل گیا، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ بی آپ کی ہے، بچے بھی آپ کے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کبھی ملاقات بی سے نہیں کی ہے، اس نے بھی کھایا ہے، پورا پیالہ کھا کے صاف کر دیا، اس نے بھی کہا ہے کہ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ماجرا کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں، اس اللہ والے نے فرمایا اے بیٹا سنو، بات اصل یہ ہے کہ آج تک میں اپنی خواہش کے مطابق اپنی بیوی سے نہیں ملا ہوں، اور وہ جو کہا ہے کہ 30 سال سے میں کھانا نہیں کھایا ہوں تو وہ اپنے خواہش کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق کبھی 30 سال سے وہ کھانا کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے۔ تو میرے دوستو فرق دیکھ لیے عام انسان اور اللہ کے ولیوں میں۔ اللہ کے ولی جو کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے۔ تو میرے دوستو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرے وہی ولی بن کے دنیا میں چمکتا ہے، وہی ولی، ولایت کا تاج اسی کو دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو اس اللہ والے نے فرمایا اے میرے مریدو سنو، مجھے شادی کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا، لیکن مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو جائے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے شادی کیا ہے، اس لیے مصطفیٰ کی سنت پر میں عمل کرنے کے لیے شادی کیا، اس لیے میں نے کہا کہ میں کبھی اپنی بیوی سے نہیں ملا ہوں، یعنی اپنے خواہش کے مطابق وہ شادی نہیں کیے ہیں۔ میرے دوستو آج دنیا میں اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق ایک شریعت کے مطابق سنت کو زندہ کرنے کے لیے کوئی انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد جب اپنی بیوی سے ملتا ہے اور اپنی بیوی سے ملنے کے بعد وہ غسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن کس کے لیے یہ حکم ہے؟ جس کا کوئی فرائض قضا نہ ہو، جو فرض کو انجام دیتے ہوئے
فرض پر عمل کرتے ہوئے نماز روزہ حج زکات یعنی جو چیز فرض ہے اس پر ہے اس پہ اگر عمل کرتا ہے اور سنت مصطفیٰ کے طریقے پر نبی کی سنت پر عمل کر کے شریعت کے مطابق اگر شادی کرتا ہے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور رات میں بیوی سے ملتا ہے صبح غسل کرتا ہے تو جتنے پانی سے وہ غسل کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ غریب نواز نے فرمایا ہے، جن کا عرس کے تعلق سے ہم کچھ بیان کر رہے ہیں، جن کی تعریف آپ کو سنا رہے ہیں، انہی کا قول ہے کہ اللہ تعالی جب وہ انسان غسل کرے گا اس کے جسم سے پانی بہے گا، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا، ایک سال کا نیکی دے گا اسے، ایک سال کا عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو اس اللہ والے نے فرمایا اے میرے مریدو سنو، پریشان ہونے کی وجہ نہیں ہے، میں جو شادی کیا ہے، میں نے جو بچہ پیدا کیا ہے، میں نے جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور انہوں نے جو کہا کہ 30 سال سے کبھی کھانا نہیں کھایا اور تم نے دیکھا کہ پورا پیالہ کھیر کا کھا چکا پھر بھی کہتا کھانا نہیں کھایا، وہ اس لیے اس اللہ والے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اتنے سے کھانا کھاتے ہیں کہ زندہ رہ سکے اور بدن میں کچھ طاقت قوت باقی رہ سکے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے چل سکے۔ میرے دوستو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا پر کھانا کھائے جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کس پر خوش ہوگا وہ ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں۔ میرے دوستو اگر یہ سوچ کے کھانا کھاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں تو میرے دوستو یہ کھانا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرو، نکاح کرنا میرے نبی کی پسندیدہ سنت ہے۔ لیکن آج ماحول کیا ہو گیا، نکاح جو کیا جاتا ہے تو ڈھول بجا بجا کے، دولہا کو کہیے پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے تو منہ ہلاتا ہے، کچھ پڑھ بھی نہیں پاتا، شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اور باراتی شان سے لے کے آیا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کیا لیکن دولہا ایسا آیا کہ کلمہ بھی یاد نہیں۔ جس کو کلمہ یاد نہیں وہ دین کا کیا کام کرے گا؟ تو بہرحال بات چل رہی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی حسن و ملال ہوتا ہے۔ میرے دوستو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی پہ جب قدم رکھتے ہیں، بھارت کے سرزمین پہ آتے ہیں، آتے ہی اعلان کر دیتے ہیں اے بھارت واسیو، ہمیں تمہاری زمین نہیں چاہیے، تمہارے جائیداد نہیں چاہیے، ان سب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے 2 گز زمین دے دو تاکہ رب کی عبادت کر سکے، رب کے لیے رب کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہاری جگہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اور آ کے اعلان کیے کہ ہم تمہاری جگہ جائیداد زمین سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں، ہم تو تمہارے جسم سے، ہم تو تمہارے جسم پر بھی حکومت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو تمہارے دلوں میں حکومت کر کے دکھائیں گے۔ اور غریب نواز 53 سال کی عمر میں آئے تھے۔ آج 53 سال کی عمر میں لوگ چل نہیں پاتے ہیں، 53 سال کی عمر میں لوگ مسجد پکڑتے ہیں، اور غریب نواز 53 سال کی عمر لے کے بھارت کے سرزمین پہ آئے اور بغیر خون بہائے ہوئے 90 لاکھوں کو اسلام میں داخل کر دیے۔ جو اسلام سے ہٹے ہوئے تھے ان 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیے۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ میرے دوستو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرید سامنے بیٹھے ہیں۔ ابھی خواجہ غریب نواز کے آنے کا کچھ دن گزرا تھا کہ ایک شخص
غریب نواز کی محفل میں آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے سامنے ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ غریب نواز دین کی بات بتا رہے تھے. خواجہ غریب نواز 2 سال تک مدینہ شریف میں حدیث کی درس دیے ہیں. وہی غریب نواز حدیث کی بات آگے بتا رہے ہیں بھارت میں. مرید سامنے ہے. ایک شخص آیا, خواجہ غریب نواز کے مرید کا کالر پکڑ لیا, گریبان پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ او لوگو, تم نے میرا قرض لیا ہے, اب تک ادا نہیں کیا, بتاؤ کب دو گے؟ مجھے آج تم سے قرض واپس لینا ہے. اس اللہ کے ولی کے سامنے اس نے آگے بدتمیزی کرنا شروع کیا. خواجہ غریب نواز کے مرید جو ہے نگاہیں نیچے کیے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور غریب اتنا ہوں کہ بچوں کی پرورش کرنا مشکل ہو گیا ہے, بچوں کو کھانا دینا مشکل ہو گیا ہے. حضور اے خواجہ غریب نواز, اگر یہ چند دن کی کچھ اور مہلت دے دے میں اس کا قرض واپس کر دوں گا, میں قرض دار ہوں ان کا. لیکن خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے شخص ان کا گریبان چھوڑ دے, ان کا کالر چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا, جب تک یہ قرض نہیں دے دیتا تب تک میں نہیں چھوڑوں گا. اے میرے دوستو, اتنا کہنا تھا. خواجہ غریب نواز کو جلال آتا ہے. خواجہ غریب نواز جلال میں آتے ہیں, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور سونے کا سکہ نکال کر, چاندی کا سکہ نکال کر اس شخص کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے شخص میرے مرید کا گریبان چھوڑ دو اور جتنا جی چاہے تم یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ. میرے مرید کا گریبان چھوڑو اور تمہارا جو رقم بنتا ہے اسے اٹھا کے لے جاؤ. اے میرے دوستو, جو خواجہ غریب نواز اپنے دربار میں اپنے ہی سامنے اپنے مریدوں کی بے عزتی اور رسوائی برداشت نہ کر سکے تو ہم غلام ہیں ان کے, ہم دیوانے ہیں ان کے, ہم مستانے ہیں ان کے. تو جو غریب نواز اپنے مریدوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو آج اگر ہمیں کوئی, آج اگر آپ کو کوئی, آج اگر غریب نواز کے چاہنے والے کو کوئی, عاشقوں کو کوئی, شہدائوں کو کوئی ستائے گا بھارت کے سرزمین پر, وہ خواجہ غریب نواز کب برداشت کریں گے؟ ہمیں چھیرے نہ کوئی, ورنہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارا وارث جو ہے بھارت میں خواجہ غریب نواز ہے اور مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت ہے. میرے دوستو, ہم لاوارث نہیں ہے, ہمارا وارث بھارت کے سرزمین پر خواجہ غریب نواز ہے اور مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت ہے. میرے دوستو, اسی واقعے میں ایک بات اور سنیے. ایک اللہ کا ولی مجذوب تھا, ایک اللہ کا ولی تھا جو مجذوب ہے, دیوانے ہیں, عاشق ہیں, اپنے محبوب پر, اپنے نبی پر ویسے عاشق ہو گئے ہیں کہ اب ان کو دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی. اب وہ چل رہے ہیں, مجذوب کی حالت میں چل رہے ہیں اور یہ چل رہے ہیں. راستے میں اوپر سے پانی گرا تھا, بارش ہوئی تھی, راستے میں کیچڑ ہو گیا تھا. یہ شخص چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیر سے, چپل سے کیچڑ اچھلتا ہے, کبھی کسی کے بدن پہ گرتا ہے, کبھی کہیں اور گرتا ہے, کبھی کسی کپڑے میں گرتا ہے. اسی روڈ کے کنارے, اسی سڑک کے کنارے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کربٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا اور یہ اللہ والے چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے جب اس عورت کے قریب سے گزر ہوا, ان کے پیر سے کیچڑ اٹھا اور اس عورت کے چہرے پہ گر گیا ہے, اس عورت کے کپڑے پہ گرا ہے, اس عورت کے بدن پہ گرا ہے. اس کے کربٹ میں اس کا محبوب بیٹھا ہوا تھا. اس کو برداشت نہ ہوا, اس نے اپنے محبوبہ کا بدلہ لینے کے لیے اس مجذوب کے چہرے پر ایک تماچا مار دیتا ہے. یہ مجذوب کچھ نہیں کہتے ہیں, وہ تماچا برداشت کر کے آگے بڑھتے ہیں. میرے دوستو, آگے جانا تھا, آگے جو ہی بڑھے ہیں ایک دکاندار کو نظر آ گیا کہ یہ اللہ کا ولی جا رہے ہیں, اللہ کا محبوب بندہ جا رہے ہیں, اپنے نبی سے یہ بہت محبت کرنے والے ہیں, اپنے نبی سے بہت زیادہ یہ مجذوب محبت کرتے ہیں. یہ اللہ والے اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ مجذوب ہے, اللہ کا ولی ہے. میرے دوستو, اس نے آواز دی, اے بابا ادھر آئیے, ادھر آئیے. وہ بابا قریب گئے ہیں, اس نے ایک گلاس دودھ, گرم دودھ جو ہے اس مجذوب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ اس کو پی لیجئے, آپ اس کو پی لیجئے. حضرت خواجہ
حضرت وہ مجذوب جو تھے، وہ اللہ والے جو تھے، ہاتھ میں پیالہ لیتے ہیں، آسمان کے طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار یہ کیا منظر ہے مولا، یہ کیا کرشمہ ہے مولا، یہ تیری قدرت ہے مولا، کہیں تو تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں تو گرم دودھ پلاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ جو تھپڑ مارا تھا مجذوب کو، وہ چھت کے اوپر چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، زمین پہ گرا ہے اور کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ دم توڑ چکا ہے، وہ دم دے چکا ہے، روح جسم سے نکل چکی ہے، وہ مر گیا ہے۔ لوگ وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، مجذوب کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس اللہ والے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اے بابا جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی ہے، وہ چھت کے اوپر چڑھا تھا، اوپر سے گرا ہے، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ مر چکا ہے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کیا ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کچھ اور بات کرتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ والوں نے کہا اے لوگوں سنو، میں نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، میں اس کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن لوگوں نے جب ضد کرنا شروع کیا ہے، لوگوں نے جب پریشان کرنا شروع کیا ہے، وہ اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جب راز کو کھولنا ہے، پردے کو ہٹانا ہے تو لو میں راز سے پردہ ہٹاتا ہوں۔ جب میں ادھر سے گزر رہا تھا میرے پیر سے کیچڑ اٹھا، اس کے عاشق اس کے محبوبہ کے چہرے پہ گرا، اس کے عاشق کو برداشت نہ ہوا، اس کے یار کو برداشت نہ ہوا، اس نے اٹھا اور میرے منہ پہ تماچا مارا، میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جو ہی اس کا تھپڑ میرے منہ میں لگنا تھا میرے یار کو برداشت نہیں ہوا، میرے محبوب کو برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے یار کی بدلا لی، اس نے اپنے یار کی بدلا لی، اس میں کچھ نہیں کیا ہوں۔ جو ہی میرے پیر سے اٹھا کیچڑ جو ہے اس کے چہرے پہ گرا، اس کے یار کو برداشت نہیں ہوا، اس نے تھپڑ مار دیا، اور اس کا تھپڑ میرے چہرے پہ لگنا تھا کہ میرے یار کو گوارا نہ ہوا، اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ یاروں کی بات ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو میرے دوستو شرط ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا بن کے تو دیکھیے، پھر دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو انگلی اٹھا دے۔ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ پر انگلی اٹھا دے کوئی۔ میرے دوستو بس شرط اتنی ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا کام بھی بنے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ جس دن مسلمان سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندو سب کام تیرا میرے لیے ہے، تو لو تو بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے۔ تو میرے دوستو وہ شخص جو کالر پکڑا تھا غریب نواز کے مرید کا، وہ شخص اشرفی ہے، سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ جتنا جی چاہا جیب میں بھرا اور گھر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جس ہاتھ سے اللہ والے کا کالر پکڑا تھا، گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ ہاتھ سوکھنا شروع ہو گیا، وہ ہاتھ بے کام کا ہو گیا، اب وہ ہاتھ کسی کام کا نہ رہا۔ وہ شخص کیا کیا؟ چادر اڑ کے غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، چادر اڑ کے غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ غریب نواز فرماتے کیا؟ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کیا غلطی؟ تو اس شخص نے کہا حضور جس دن آپ کے مرید کے گریبان پہ میں نے ہاتھ ڈالا تھا، آپ نے اپنے جیب سے سونے اور چاندی کا سکہ میرے سامنے رکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا تمہارا حق بنتا ہے لے کے چلے جاؤ۔ میں اپنے حق سے زیادہ سکہ وہاں سے اٹھا کے لے گیا۔ حضور جس دن سے آپ کا سکہ زیادہ لیا تھا اس دن سے میرا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، میرا ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میری غلطی کو معاف کر دیجئے، میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں ارے تو کیا بات کرتا ہے؟ میرا وہ در ہے
یہ وہ دربار ہے کہ اس دربار سے زمانے کے لوگوں کو پالا جائے گا، زمانہ اسی سے پلے گا۔ اور تو کہتا ہے کہ میں چند سکوں کے لیے تم سے تمہارا جسم چھین لوں گا، میں چند سکوں کے لیے میں تمہارے ہاتھ کو برباد کر دوں گا، میں تمہارے ہاتھ کے لیے بد دعا کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، فقط بات یہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ اسی ہاتھ سے تم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ایک ولی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اس لیے یہ ہاتھ تمہارا بے کام ہو گیا۔ اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، غریب نواز فرماتے ہیں چند سکوں کے لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ ارے میرا در تو وہ در ہے کہ زمانہ اسی در سے پلے گا، زمانے کے لوگوں کو اسی در سے خیرات دیا جائے گا، اسی در سے بھیک ملے گی، اسی در سے صدقہ بانٹا جائے گا۔ اور تو کہتا ہے کہ چند سکوں کے لیے غریب نواز نے ایسا کیا ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ولی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اس لیے تیرا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ جا اس شخص کے پاس جا جس کے گریبان میں تو نے ہاتھ ڈالا تھا، جس کا کالر پکڑا تھا، اگر وہ معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سدھار آ جائے۔ اب یہ شخص چلا ہے، چادر اڑا ہے، دوڑتے دوڑتے پہنچا ہے، وہ شخص جو جس کا کالر پکڑا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، بھرے محفل میں میرا کالر پکڑا گیا، بھرے محفل میں میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا۔ مولا میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں اس کا قرضہ ادا کر سکوں، مولا میں کیا کروں۔ وہ شخص جو ہے بازار میں جا کے کچھ کاروبار کر رہے تھے۔ اب یہ شخص دوڑتے ہوئے گیا ہے، چادر اڑے ہوئے گیا ہے، بھرے بازار میں دیکھتے ہیں کہ اسی شخص کے گریبان میں نے ہاتھ ڈالا ہے، کچھ کہا نہیں، اس کے قدموں میں جا کے گرا ہے۔ اے میرے دوستو، جس وقت قدم میں گرا تھا اس وقت وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جس نے نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سامنے یہ شخص قدم پہ گرا ہے اور کہنے لگا، حضور جس دن سے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوں میرا ہاتھ خراب ہو گیا ہے، میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے۔ اے میرے آقا مجھے معاف کیجئے، میری گستاخی معاف کیجئے، میری خطا کو معاف کیجئے۔ جس دن آپ کے گریبان میں نے ہاتھ ڈالا تھا اللہ نے میرے ہاتھ کو بیکار کر دیا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے لوگوں سنو، اگر اللہ نے دولت دی ہے غریبوں پر اتیاچاری مت کرو، اللہ نے دولت دی ہے مجبوروں کو مت ستاؤ، اللہ نے دولت دی ہے یتیموں کو پریشان مت کرو۔ میرے دوستو، وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، ابھی قدم نہیں چھوڑے ہیں، سر اوپر نہیں اٹھائے ہیں، بلکہ وہ شخص جو ہے اپنے ہاتھ کے طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب قدم چھوڑا ہے، چادر بھی پھینکا ہے، دوڑا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ خواجہ عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے آقا، اے خواجہ غریب نواز، اس نے معاف کیا ہے، میرا ہاتھ صحیح ہو گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، تو پھر یہاں کیا کرنے آیا؟ جا اپنا کاروبار سنبھال، اپنے تجارت کو سنبھال، اپنے کام و کاج کو دیکھ۔ اس نے کہا، حضور اب ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، اجازت دو کہ زندگی بھر آپ کی بارگاہ میں آپ کی جوتیاں سیدھا کرتے رہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اجازت ہو کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے جوتے کو اٹھانے کا صرف مجھے حاصل ہو۔ غریب نواز نے ایک نگاہ ولایت اس پر ڈالی، اس کو بھی ولایت کا تاجدار عطا، ولایت دے کر کے غریب نواز اس کو رخصت کر دیتے۔ تو میرے دوستو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے دوستو، یہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے، اور حدیق صاحب نے
جو محفل سجائے ہیں اپنے گھر کے چھت کے اوپر، اور سب کو دعوت دے کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اس محفل کو قبول فرما اور ہم سب کے خاندان کی تو مغفرت عطا فرما۔ میرے دوستو، یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص شادی کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پسندیدہ سنت ہے یہ۔ تو آپ ہو یا ہم ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے اپنے بچوں کی جب بھی شادی کرائے، نکاح کرائے، تو سنت کو دیکھتے ہوئے، سنت مصطفیٰ پر، سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے کیجئے گا تو میرے دوستو بے پناہ فضل اللہ اس میں عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ رحمت و نور کی بارش عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوستو سنت کیسے ادا ہوگی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنا ہوگا اور میرے نبی کی سنت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی خود کیسے تعلیم دیے ہیں اپنی امت کے لیے۔ اے میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب کراتے ہیں اور نکاح جب ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں تو دہیز میں کیا دیتے ہیں؟ جہیز میں کچھ مال و دولت نہیں دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ قرآن پاک، جائے نماز اور مٹی کا ایک برتن پانی پینے کے لیے۔ اور آج ہم لوگ بھی دیتے ہیں اسی کو، لیکن یہ جانے کے بعد کبھی کھلتا نہیں ہے میرے دوستو۔ آج تو صرف ایک رسم کے طور پہ دیا جاتا ہے، لیکن تعلیم جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہی تعلیم اپنائیے۔ جب حضرت علی حضرت فاطمہ کا نکاح کا وقت قریب آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے، صحابہ پہنچے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی ہے اپنے باپ کے گھر سے، یعنی نبی پاک کے گھر سے میرے آقا رخصت کرا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی، میرے نبی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا تھا، میرے نبی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپک کر زمین پہ گرنے والا تھا کہ حضرت فاطمہ اس قطرے کو اپنے ہتھیلی پہ لے لیتی ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ رونا کیسے، یہ آنکھ میں آنسو کیسے؟ نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، آج میرے گھر سے تو رخصت ہو رہی ہے، یعنی تو اپنے نبی کے گھر سے رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر پہنچنے والی ہے، اپنے سسرال جانے والی ہے، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد اگر تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو۔ یہ کس کو تعلیم دیا جا رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کو، وہ فاطمہ جو حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، علم تو انہی کے گھر سے چل رہا ہے، ان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو حقیقت میں نبی اپنی بیٹی کو سبق نہیں بلکہ اپنی امت کو سبق دے رہے تھے کہ اے میری امتیوں سنو، تم بھی جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا تو یہ کہہ دینا اے بیٹی سنو، اگر واپس اس گھر میں آنا ہے تو اس حال میں آنا کہ تیرا سسرال والا تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ سبق دے دیں گے تو قسم خدا کی سب کچھ تو ہو سکتا ہے، اس رشتے میں کوئی درار پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔
میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ آج بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے رخصت کرتے ہیں تو یقیناً اس کا بھی دل رونے لگتا ہے۔ اگر چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن چھپا نہیں پاتے ہیں، آگ بھر آتی ہے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہوا۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے ہتھیلی میں اس قطرے کو لے لیتی ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ رونا کیسا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، اب تک تو اپنے نبی کے گھر میں رہتی تھی، اپنے رسول کے گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن بیٹی فاطمہ آج تم سسرال جانے والی ہو، علی کے گھر میں جانے والی ہو، لیکن اے بیٹی فاطمہ اگر دوبارہ مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا علی بھی تجھ سے راضی ہو، تیرا سسرال والا بھی تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یہی سبق ہم سب کو دینا ہے۔ اور جہیز میں میرے نبی کیا دیے تھے سنیے گا، کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک جائے نماز دیتے ہیں، قرآن پاک دیتے ہیں، پانی پینے کے لیے مٹی کا برتن دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی غمگین مت ہونا، اے فاطمہ پریشان مت ہونا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی جو تمام رسولوں کا سردار ہے، اللہ نے کائنات کی چابی جس نبی کو دیا ہے تو ان کی بیٹی ہے، تو یہ غمگین مت ہونا، پریشان مت ہونا کہ تیرے باپ نے دہیز میں کیا دیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس پہاڑ کو سونا بنا کر تیرے ساتھ رخصت کر دوں، جہاں جہاں تو جائے گی وہاں وہاں یہ پہاڑ سونا بن کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے نبی نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دوں اور تیرے ساتھ رخصت کر دوں، جہاں تو پہنچے گی، جہاں تیرا قدم جائے گا وہاں یہ پہاڑ بھی جائے گی، تو میرے دوستو نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میری امت کمزور ہے، میری امت مجبور ہے، اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے تو اپنی بیٹی کو جہیز اتنا بڑا کہاں سے لا کے دیں گے، کیسے دیں گے؟ تو میرے دوستو جس نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ہم سب کا خیال کیا، امت کا خیال کیا، اس لیے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہیں۔ اگر نبی چاہتے تو پہاڑ کو سونا بنا کر کے فاطمہ کے ساتھ رخصت کر دیتے، صرف اس لیے نہیں کیا کہ امت کی بات یاد آ گئی، امت کا خیال آ گیا کہ اگر امت میری کمزور ہے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے گا، کہاں سے دے گا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لے گی یا واجب سمجھ لے گی یا سنت سمجھ لے گی، پھر میری امت تو کمزور ہے، غریب ہے، مجبور ہے، کہاں سے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے گی۔ لیکن یہ امت کہاں پہنچ گیا؟ اب یہ اپنی بیٹی کی رخصت کرتا ہے تو نچنیاں لاتا ہے، بجاتا ہے، ڈی جے کرتا ہے اور بین پارٹی کچھ بھی بجاتا ہے۔ میرے دوستوں کچھ جانتے ہیں، آج سے 20 سال پیچھے چلیے، پہلے کیا ہوتا تھا نچنیاں میں؟ وہ ڈھول والا آتا تھا، باہر سے لوگ ناچنے آتے تھے، لڑکی بھی الگ ہوتی تھی، لڑکا بھی کہیں دور کا ہوتا تھا، بجانے والے بھی دور کا۔ لیکن آج ڈی جے آ گیا ہے، بڑا معاملہ سویدھا ہو گیا ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا، ایک فون کیجئے ڈی جے والا آ گیا، اب ڈی جے میں گانا بجتا ہے۔ فرق اتنا ہے میرے دوستو، اصل بات سمجھنے کی ہے، کل دور سے ناچنے والے آتے تھے تو نچنیا کوئی اور ہوتا تھا، آج ڈی جے بجتا ہے تو نچنیا کوئی اور نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہوتا ہے، آپ کا پوتا ہوتا ہے، آپ کا ناتی ہوتا ہے، آپ کے گھر کا بچہ ہوتا ہے۔ کل 20 سال پہلے جب نچنیا آتا تھا، بجانے والا آتا تھا تو ناچنے والا کہیں دور سے چل کے آتا تھا، وہ بھی غیر ہوتا تھا، اپنا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج جو ہے ڈی جے پہ کوئی اور نہیں، آپ کے گھر کا بچہ ناچتا ہے، کوئی رشتے میں باپ لگتا ہے، کوئی رشتے میں دادا لگتا ہے، کوئی
रिश्ते में चचा लगता है, कोई रिश्ते में बेटा लगता है, कोई रिश्ते में भांजा लगता है, कोई रिश्ते में नवासा लगता है, कोई रिश्ते में पोता लगता है। फर्क इतना है कि कोई और कल नाचता था, आज आपके घर का ही बच्चा नाचता है। कितना तरक्की किया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि बेटी फातिमा गमगीन मत होना, अगर मैं चाहूं तो पहाड़ को सोना बना करके तेरे पीछे रुखसत कर दूं। जब नबी की इस हदीस पर साइंसदां की नजर पड़ती है तो पूरे दुनिया की साइंसदां उसी पहाड़ के पीछे लग गए और मशीनें जाके लगा दिए। आज पूरी दुनिया में सोना उसी पहाड़ से आ रहा है। इसीलिए कि साइंसदां ने सोचा, इसीलिए कि साइंसदां के जहन में एक बात आ गई कि नबी ने जब फरमा दिया है कि इस पहाड़ को सोना बना दूं तो यकीनन हो ना हो सोना इसी पहाड़ में है। तो उसी पहाड़ में मशीनें फिट की गई है और सोना रोज निकल रहा है। सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया में सोना उसी पहाड़ से पूरी दुनिया में तकसीम किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब फातिमा रुखसत हुई है अपने बाप के घर से, यानी मेरे नबी के घर से। जा कहाँ रही है? अपने ससुराल, अपने अली के घर, अपने शौहर के घर। अब हजरत फातिमा अली के दरवाजे पे पहुंची है, अली के चौखट पे पहुंचे हैं। पहला कदम उठाते ही, दरवाजे पे रखते ही इरशाद फरमाती है, ए अली जायनमाज कहाँ है? आज दुनिया में कोई ऐसी दुल्हन होगी? आज दुनिया में कोई ऐसी दुल्हन है तारीख के पन्ने में? ये उस दौर की दुल्हन थी। आज की दुल्हन को देखिए। हजरत फातिमा कहने लगी, है अली जायनमाज कहाँ है? अली कहते हैं जायनमाज यहाँ है, जहेज में जायनमाज दिए हैं। मेरे नबी ने जो जायनमाज दिया था उसी जायनमाज को लिए हैं। अली कहते हैं फातिमा ये जायनमाज है, ये चटाई है, लो। हजरत फातिमा उस जायनमाज को लेते हैं, अली के चौखट में बिछा देते हैं। अभी दूसरा कदम नहीं रखी है, जायनमाज बिछाया जाता है। उसके बाद कदम अंदर करते हैं, उस मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है, 2 रकात नमाज नफल अदा करती है। अदा करने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठा देती है, फरियाद करती है, ए मौला आज से पहले तेरे नबी के घर में रहती थी, तेरे रसूल के घर में रहती थी, यानी अपने बाप के घर में रहती थी। या अल्लाह आज तेरे अली के घर में आ गई हूँ। मौला आज के बाद अली मुझसे कभी नाराज ना हो, हमेशा मेरा अली मुझसे खुश रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कहने लगी, मौला अब तक तो मैं तेरे महबूब के घर में रहती थी, तेरे नबी के घर में रहती थी, तेरे नबी के घर में पलती थी। ए मौला तेरे नबी के घर से रुखसत हो गई हूँ और तेरे अली के घर में आ गई हूँ। ए मौला आज मेरी दुआ कबूल फरमा कि अली आज के बाद मेरा अली मुझसे कभी नाराज ना रहे, बल्कि हमेशा खुश रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त जो दुल्हन दुआ करती है वो दुआ कबूल हो जाती है। मेरे दोस्तों, शादी कराइए, मना नहीं है, वक्त से कराइए, ये भी ठीक है। नबी की इस हदीस पर अमल करके कराइए। आप अगर सुन्नत के तरीके पर शरीयत के मुताबिक बेटा बेटी की शादी कराएंगे, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी खुश होगा। फिर उसके घर में जो आने वाले नस्ल होगी, जो औलाद पैदा होगी, वो दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार होगा। आज बुढ़ापे में माँ बाप मार खाता है, क्यों? गलती पहले करता है उन लोग। लेकिन मेरे दोस्तों, माँ बाप को मारना नहीं चाहिए, माँ बाप को गाली नहीं देना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी सबसे पहली खानका जो है वो घर है। घर माँ के कदम के नीचे, मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत है, जन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे है जन्नत, बाप के कदम के नीचे जन्नत का दरवाज़ा है। क्या है?
दरवाज़ा और माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो मेरे दोस्तों, जिस नबी ने माँ को ये अहमियत दिया कि उसके कदम के नीचे जन्नत है, अगर मेरे नबी चाहते तो ये भी बता देते माँ के चेहरे के सामने जन्नत है, माँ के सर के ऊपर जन्नत है, माँ के कंधे पे जन्नत है, माँ के हाथ पे जन्नत है, माँ के शिकम्बे पाक पे जन्नत है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ये सबक दे दिया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, जिस माँ के कदम के जिस माँ के कदम का ये मकाम है कि अल्लाह की जन्नत, अल्लाह ने जन्नत को बनाकर उसके कदम के नीचे रख दिया है। तो मेरे दोस्तों, जिसके कदम की ये बरकत है तो सोचो उसके चेहरे की क्या बरकत होगी, उसके हाथ की क्या बरकत होगी, उसके कंधे की क्या बरकत होगी, उसके शिकमे पाक की क्या बरकत होगी। मेरे दोस्तों, जिस नबी ने फरमाया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो मेरे नबी ये फरमा के बता दिए कि जब इसकी पैर इतनी कीमती है तो सोचो इनका चेहरा कितना कीमत रखती होगी, इनका चेहरा कितने कीमती है, इनका कंधा कितना कीमती है। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो जिस जन्नत को कदम के नीचे बताया गया, जब कदम का ये मकाम है तो उसके कंधे का मकाम क्या होगा, उसके चेहरे का मकाम क्या होगा, उसकी ज़बान का मकाम क्या होगा, और जिस पेट में बच्चे को रख करके 9 माह परवरिश करती है, पालती है, उस माँ के पेट का आलम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, माँ को कभी उफ मत करो। अगर ये माँ बाप नाराज हो गए तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत और बाप के कदम के नीचे दरवाज़ा है। और ये दोनों अगर नाराज़ हो गए, ये दोनों इस दुनिया से नाराज होके चले गए, तो फिर तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, मेरी भी। कोई भी अगर है जिसकी माँ बाप अगर नाराज होके इस दुनिया से चले गए, फिर उसकी तो ठिकाना जहन्नम है। इसलिए कि ये दो शय ऐसी है, अगर ये नाराज हो गए तो खुदा भी नाराज हो जाएगा, अल्लाह के महबूब भी नाराज हो जाएंगे। माँ बाप की राजी में खुदा भी राजी है, उनके रसूल भी राजी है। अगर अल्लाह के रसूल को खुश कराना है और अल्लाह को राज़ी कराना है तो फिर करना क्या होगा, माँ बाप को राज़ी कराइए पहले। जब तक माँ बाप राज़ी नहीं हो जाते तब तक जो है खुदा भी राज़ी नहीं होगा आपसे, हमसे, किसी से भी नहीं, जब तक माँ बाप राज़ी नहीं। मेरे दोस्तों, खुद किस्मत है वो लोग जिसकी माँ भी राज़ी है, बाप भी राज़ी है। और मेरे दोस्तों, जब मैदान माशर कायम होगा ना, जब मैदान माशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग होंगे, उस वक्त सवाल होगा आपके अमाल के बारे में। आज जो लोग दुनिया में रहते हैं, जीते हैं और नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजारते हैं और कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा वहाँ देखा जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, वहाँ देखा जाने वाला कितना चला गया और जहन्नम की आग में चल रहा होगा। जो करना है इसी दुनिया में कीजिए, वहाँ जाके कुछ करना नहीं है। वहाँ तो चाहे सज़ा या सज़ा, यही दो चीज़ें सामने होगी। मेरे दोस्तों, इसी दुनिया में रह करके अपने अमाल को ठीक कीजिए। कब होगा सफ़र कोई मालूम नहीं, किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई नहीं जानता है। मेरे दोस्तों, गौर से इस बात को समझिए कि अगर हम अमाल ठीक ना किए और मर गए, कब्र में हमसे सवाल होगा, मैदान महशर में पूछा जाएगा, हम क्या जवाब देंगे खुदा के सामने, आप क्या जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों, तैयारी इसी दुनिया में रह के कीजिए। जाना सबको है,
रहना किसी को नहीं है। जो भी आया है, कोई बाप है तो बेटा बेटी की शादी करा के जाता है, कोई पहले ही चला जाता है। जाना सबको है। इस दुनिया में आने का एक तरीका है, एक निज़ाम है, एक कानून है, दस्तूर है कि पहले बाप आता है, तब बेटा आता है, तब पोता आता है, तब नवासा आता है। लेकिन जाने का कोई दस्तूर नहीं है। बाप मौजूद है, बेटा चला जाता है, दादा मौजूद है, पोता चला जाता है, नवासा मौजूद है, नाना चला जाता है, और कहीं नाना मौजूद है और नवासा चला जाता है। तो जाने का कोई निज़ाम नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त से जाना है। तो मेरे दोस्तों, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। अमल को ठीक कीजिए। अमल अगर ठीक हो गया तो फिर हर जगह पार ही पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली जो करते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और आम इंसान जो भी करता है वो किसके लिए करता है? अपने लिए। तो जो इंसान अपने लिए करता है वही घाटे में है, और जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए करता है वही इंसान कामयाब है, वही अल्लाह का महबूब है, और हकीकत में जन्नती वही शख्स है। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, जन्नत में जाना है ना, तो जन्नत में अगर जाइएगा तो तैयारी यहाँ करना होगा, माँ बाप की ताज़ीम भी करना होगा, और नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज भी पढ़ना होगा, रोज़ा फ़र्ज़ है तो रोज़ा भी रख के जाना होगा, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात भी देना होगा। आज मस्जिदों में देखिए, अभी ठंडी का मौसम है, बहुत मुख्तसर नमाजी मिलेंगे, गिने चुने हुए। और जुमा के दिन देखिए तो मस्जिद में जगह नहीं। ईद बकरा ईद में देखिए तो मस्जिद के सामने जो रोड है, गली है, कूचा है, उसमें भी चटाई लगी है, उसमें भी जाए नमाज बिछाया गया है, उसमें भी नमाज हो रही है। तो मेरे दोस्तों, जिस मस्जिद में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में ईद की नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है, मस्जिद से बाहर चटाई बिछाया जाता है, मस्जिद के बाहर गली कूचे भर जाते हैं नमाजियों से। उसी मस्जिद में अनदिन जो है फजर के वक्त 10-20 नमाजी रहते हैं, बाकी कहाँ चले जाते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इंसान एक रकात नमाज जानबूझ के छोड़ता है उसको लाखों करोड़ों साल जहन्नम में जलना होगा। कोई गिनती नहीं है, लाखों साल, करोड़ों साल। एक इंसान एक दिन में अगर 5 वक्त की नमाज छोड़ा है तो हिसाब लगाओ कि कई करोड़ साल उसको जहन्नम में जलना होगा। और मरने के बाद मौत दोबारा किसी को नहीं आएगी। जब सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, और सूर जब फूका जाएगा तो सारे दुनिया के लोग ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन जायदाद, घर मकान, पहाड़ पौधे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त रूई की तरह उड़ने लगेगा। अल्लाह ताला अपने कुदरत कामिला से इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा, दोबारा ज़िंदगी देगा, और वो सूर भी पैदा फरमाएगा और दिया जाएगा हाथ में, और इरशाद फरमाएगा, मेरा रब कहेगा, ए इसराफिल फिर दोबारा फूको। जब सूर को फूकेंगे आवाज आएगी, सब अपने अपने कब्र से बाहर निकलेंगे, सब अपने अपने कब्र से बाहर निकलेंगे, और सब दौड़ते हुए कहाँ पहुंचेंगे? मालूम है जब आपकी कब्र खुलेगी, चाहे 1000 साल के बाद खुले या 1 करोड़ साल के बाद खुले, जिस दिन कयामत होगी सूर दोबारा फूका जाएगा, इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा फूक मारेंगे, आपकी कब्र खुलेगी, फटेगी, आप बाहर निकलेंगे इसी जिस्म के साथ। एक बात सुन लीजिए, सहाबाए कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब होगी पता नहीं, लेकिन मेरे आका वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दौर, उनकी उम्मत,
ان کے بعد سیس علیہ السلام آئے، ان کی امت، اور انبیاء و مرسلین آئے، ان کی امت آئے، ان کی امت اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی قبر کا پتہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ میدان محشر میں کیسے اٹھیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اٹھایا جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا جو جسم دنیا میں تھا۔ میرے دوستو، آپ کے جسم میں اگر ہاتھ کے اندر ایک تل ہے، چہرے کے اندر ایک ماشا ہے، پیر کے پاس اگر کٹا ہے اور مر گئے ہیں اسی نشان کے ساتھ، تو دوبارہ جو زندگی ملے گی قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا اسی تل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہی تو میرے رب کی قدرت ہے کہ جو انسان آج مرتا ہے، چہرے پہ تل ہے، ہاتھ میں داغ ہے، پیر پہ کٹا ہوا ہے، ایسی زندگی لے کے اگر مرا اور 1 کروڑ سال کے بعد اگر قیامت ہوگی اس کو اٹھایا جائے گا، اسی تل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی بال کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی داڑھی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی جسم کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہوگی، کوئی چینجنگ نہیں آئے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب دوڑیں گے، سب اپنے قبر سے باہر نکلیں گے، سب ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی، ایک بیٹا اپنے ماں کو دیکھیں گے، بھائی بھائی کو دیکھے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا، نواسا ناتی کو دیکھے گا، لیکن کسی کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، سب اپنے اپنے قبر سے باہر نکلیں گے اور کہاں جائیں گے؟ معلوم ہے میدان عرفات میں، اسی دنیا میں، کہاں؟ میدان عرفات میں، جہاں حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، اسی میدان میں قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا دن ہوگا، سب وہاں پہنچیں گے، اس کے بعد سب کا فیصلہ ہوگا، کوئی جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے فرشتوں موت کو لاؤ، موت کو، کس کو؟ جس چیز کو موت کہا جاتا ہے، جس کا نام موت ہے، اس کو مینڈک کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ موت قتل ہو جائے گی، اب جنتی جنت میں جشن مناتے ہوں گے اور دوزخی چلائے گا، پکارے گا ہائے افسوس، ایک ہی تو آسرا تھا کہ میں موت آتی مر جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اب تو کیا ہوگا ہمارا؟ موت ہی کو قتل کر دیا گیا۔ میرے دوستو، دوزخی دوزخ میں چلائیں گے اور جنتی جنت میں جشن منائیں گے۔ اس وقت جنتی دوزخیوں کو چرکائے گا اور کہے گا اے دوزخیو، تم کتنا بڑا پاپی ہو، تم کتنا بڑا بدکار ہو، کیا جنت سے تم محروم ہو گئے ہو اور دوزخ میں جا کے جل رہے ہو، کس بنا پہ جلتے ہو؟ وہ کہے گا ما سالککم فی سقر، میں دنیا میں تھا تو وقت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا جواب ہوگا؟ ما سالککم فی سقر، میں دنیا میں تھا وقت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے دوستو، جنتی جنت میں جائیں گے نا تو دوزخیوں کو چرکائے گا، دوزخیوں کا مزہ لے گا، کہے گا کتنا بڑا پاپی ہے کہ دوزخ میں جل رہا ہے، جنت کی نعمت سے محروم ہو گیا، اور کہے گا ابے نادان کس وجہ سے جل رہا ہے؟ کیا دنیا میں تو نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہوگا؟ کس بنا پہ جل رہا ہے؟ وہ کہے گا ما سالککم فی سقر، میں دنیا میں رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، جیتا تھا، گھومتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن وقت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اپنا ٹھکانہ دیکھے کہاں ہوگا۔ میرے دوستو، آج بھی توبہ کیجئے، غریب نماز کو گواہ بنا لیجئے اور توبہ کیجئے کہ مولا جتنی نماز قضا ہو گئی ہے مولا اسے تو معاف فرما دے اور آج سے پڑھنے کی توفیق دے دے، غریب نماز کا صدقہ عطا فرما۔ پڑھیے گا نا؟ انشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا،
دین کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، رسول کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ بگڑے گا کس کا؟ جو نہیں پڑھے گا۔ سن لیے نا، موت کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اب موت نہیں ہوگی۔ جہنمی جہنم میں جلے گا اور پکارے گا 1000 سال تک، چیخے گا، چلائے گا، اسی میں جلے گا، گلے گا، سڑے گا اور چلاتے رہے گا۔ کس کو چلائے گا؟ داروغہ دوزخ کو۔ داروغہ دوزخ کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ حضرت مالک۔ یہ داروغہ ہے دوزخ کا۔ 1000 سال تک دوزخی اسی کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے ہمارا فیصلہ کرا دیجئے، اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب ہمارا فیصلہ کرا دیجئے، یا تو اس سے نجات دے دیجئے یا اس سے ہم ختم ہو جائے، ہمارا نشت نابود ہو جائے۔ 1000 سال تک داروغہ دوزخ اس کی آواز پر توجہ نہیں دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 1000 سال تک دوزخ میں جلنے والا انسان داروغہ دوزخ کو پکارے گا اور کہے گا اے داروغہ دوزخ، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری خبر پہنچا دیجئے، ہماری خبر پہنچا دیجئے، ہم انسان ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، اس سے نجات مانگتے ہیں، اس سے چھٹکارا مانگتے ہیں۔ 1000 سال تک جو ہے حضرت مالک یعنی داروغہ دوزخ اس کے طرف آواز نہیں لگائیں گے، اس کی آواز کو نہیں سنیں گے، اس کے آہا و پکار کو نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اس فرشتے کے اندر درد دل نہیں ہے۔ 1000 سال گزر جائے گا، جب دوسرا 1000 شروع ہوگا اس وقت پکاریں گے او مالک، سنتے نہیں ہو، ہم جلائے جا رہے ہیں، ہم جل رہے ہیں آگ میں، تم سنتے نہیں ہو۔ وہ داروغہ دوزخ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کیا مجھ سے کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ نماز چھوڑ کے زندگی گزارنا یہ نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے نافرمانی اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا نافرمانی یہی ہے کہ بندہ کھاتا بھی ہے، بندہ پیتا بھی ہے، رب کا دیا ہوا کھانا بھی کھاتا ہے، رب کا دیا ہوا پانی بھی پیتا ہے، رب کی دی ہوئی سانس بھی لیتا ہے، زندگی بھی گزارتا ہے۔ اے میرے دوستو، جس دن اس رب کا حکم ہوگا سانس رک جائے گی، پھر انسان کی طاقت نہیں ہے کہ ایک سانس لے لے، تو پھر یہ میرے دوستو رب کا دیا ہوا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو یہی سب سے بڑا نافرمانی ہے۔ وہ داروغہ دوزخ کہے گا، وہ مالک کہیں گے کہ کیا مجھ سے کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ کس سے کہو؟ اللہ تعالیٰ سے کہو۔ وہ دوزخی، تمام دوزخی اللہ اللہ پکارے گا، اللہ کو رحمان کہے گا، رحیم کہے گا، اے اللہ ہم تیرا بندہ ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، تو نے مجھے جہنم میں بھیج دیا، میں جل جل کے خاک ہو جاتا ہوں، مجھے اس سے نجات دے دے، مجھے اس سے نجات چاہیے مولا، اس آگ سے نکال دے۔ 1000 سال تک رب تبارک و تعالی اس کے طرف کچھ نہیں توجہ فرمائے گا۔ کتنا سال تک؟ 1000 سال۔ ایک انسان کو ایک کوئلے کا ٹکڑا اگر سلگا کر کے ایک انسان کے ہاتھ میں رکھا جائے اور اس سے کہے زیادہ نہیں 5 سیکنڈ رکھو، 1 لاکھ روپے دوں گا، رکھ پائے گا؟ نہیں رکھ سکتا ہے۔ وہاں 1000 سال جل چکا، دوسرے 1000 سال میں حکم ہوا کہ مجھ سے کیا کہتے ہو؟ رب سے کہو۔ اب یہ تیسرے 1000 سال شروع ہوا، اس کے بعد رب جو ہے اس کے طرف توجہ نہیں فرمائے گا، 1000 سال ہو جائے گا، اب یہ 3000 سال گزرا، اب چوتھے 1000 پہ یہ جہنمی پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اے مولا نجات دے دے۔ اللہ قہر و جلال میں آئے گا، ارشاد فرمائے گا تو میرا
میرا دیا ہوا کھاتا تھا، میرے دیے ہوئے زندگی پر رہتا تھا، سانس لیتا تھا، میری نعمت پہ عیش و موج کرتا تھا، لیکن میرا فرما برداری نہیں کیا ہے، میرے محبوب کی فرما برداری نہیں کیا ہے، اب میں تمہیں اسی میں جلاؤں گا۔ اب اللہ فرمائے گا مجھ سے کچھ مت کہو، اسی میں تم جلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ اس وقت جہنمی مایوس ہوگا۔ کئی ہزار سال ہوا، 4000 سال۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے طرف ٹہلنے کے لیے آئیں گے تو اس آواز کو سنیں گے کہ دوزخی چلا رہے ہیں، دوزخی بلک رہے ہیں، دوزخی تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کا وہ فرشتہ جبرائیل جو ہے دوڑتے ہوئے اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی امت جہنم میں جل رہی ہے، نجات مانگ رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا میری امت کو جہنم سے نجات دے دے۔ اس وقت کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ کس کو؟ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ ایمان والے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب ایسے ہی نہیں، اس کو رحمت کے پانی سے غسل دلاؤ۔ اب یہ رحمت کے پانی سے غسل اس لیے دلایا گیا ہے کہ اس کے چہرہ جو ہے بالکل کالا ہو گیا تھا، اور جنت میں جاتا تو پھر جنتی جو ہے اس کو چراتا اور کہتا ہے دیکھو کتنا بڑا پاپی تھا، جہنم سے جل کے آیا ہے، کتنا بڑا بدکار تھا، جہنم سے جل کے آیا ہے، کتنا بڑا نافرمان تھا کہ جہنم سے نکل کے آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس داغ کو مٹانے کے لیے رحمت کے پانی سے اس کے چہرے کو دھلوائے گا اور یہ داغ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب مسلمان نکل گئے، ایمان والے نکل گئے، اب کون بچا ہے؟ بے ایمان والے۔ اب اس کے لیے حکم ہوگا ایک آنکھ کا کفل بناؤ۔ کفل مانے ایک صندوق بناؤ، جیسے دنیا میں لکڑی کا صندوق ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کو حکم ہوگا ایک صندوق آگ کا بناؤ۔ آگ کا صندوق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اب ایک آگ کا تالا بناؤ۔ آگ کا تالا بنا ہے، اللہ فرمائے گا ایک جہنمی کو اس پہ لٹا دو۔ صندوق کے اندر لٹایا گیا ہے اور صندوق کو بند کرنے کا حکم مل گیا۔ اللہ فرمائے گا اس پہ تالا لگاؤ۔ اب تالا لگ گیا ہے میرے دوستو، پھر اللہ فرمائے گا ایک صندوق اور بناؤ، ایک صندوق اور بناؤ۔ کم و بیش 7 صندوق کے اندر ایک جہنمی کو رکھا جائے گا۔ اس کے اندر جب وہ بند ہو جائے گا آگ ہی آگ دکھائی دے گا، موت نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ جلے گا۔ وہ جہنمی کو لگے گا کہ پورے جہنم میں صرف میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ بے ایمان والوں کا۔ لیکن جہنم میں ایک جگہ اور بھی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ وہ جگہ کس کے لیے بنایا؟ ایمان والے شخص کے لیے۔ وہ شخص جس نے ایمان لایا لیکن نماز وقت سے نہیں پڑھا۔ یہ کون جہنم ہے؟ یہ کون؟ قرآن میں آیا ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذین ارائیت الذی، یعنی سورہ ارائیت الذی جب آپ پڑھیں گے اس کا تذکرہ آپ کو تفسیر میں ملے گا کہ پورے جہنم میں سب سے خطرناک ایک حصہ ہے جس کو ول کہا جاتا ہے۔ اس جہنم کو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ محبوب کی امت میں جو لوگ نماز وقت اور پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، جس جہنم سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، یہاں کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، خوب اگر رہیں گے تو 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال رہیں گے۔ اس کے بعد جب موت ہوگی آپ مر کے برزخ کی دنیا میں پہنچیں گے، وہاں جو زندگی ملے گی، وہاں جو زندہ کیا جائے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، چاہے تو آپ جنت میں جائیں چاہے تو جہنم میں جائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اعمال جیسا ہوگا، عقیدہ جیسا ہوگا، ایمان جیسا ہوگا، ویسے ہی اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ویسے ہی اس کو اجر دیا جائے گا۔ اعمال صحیح ہوگا، اگر نماز مکمل ہے، روزہ مکمل ہے، فرائض مکمل ہے، تو پھر جنت میں جا کے عیش کریں گے۔ اور اگر مکمل نہیں ہے، چاہے وہ گھر کسی کا ہو، مولوی کے گھر میں پیدا ہونے والا شخص ہو، یا پیر کے گھر میں پیدا ہونے والا ہو، یا کسی اور برادری میں پیدا ہونے والا شخص ہو، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا شخص ہو، اگر فرائض کو انجام نہیں دیا، فرائضوں کو قضا کر کے زندگی گزارا ہے، تو پھر وہاں ٹھکانہ دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑتا ہے، کروڑوں سال اس کو جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو آپ سے بھی توبہ کر لیجئے، وقت بہت کم ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو جانا ہے، کب کس کو جانا ہے، کوئی پتہ نہیں میرے دوستو۔ توبہ کیجئے رب کی بارگاہ میں اور کہیے، مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما، اور غریب نواز کے صدقے میں مجھے 5 وقت نمازی با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ مولا آج سے جو کچھ بھی میں کروں تو صرف تیری رضا کے لیے کروں۔ تو میرے دوستو، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو انہی چند جملوں کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، یہ جو محفل پاک سجائے ہیں ہم اور آپ جو آئے ہیں، بالخصوص صاحب خانہ نے شادی کے سلسلے پر سجائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مولا جو شادی ہونے والی ہے، جو نکاح ہونے والا ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں یہاں کے لوگوں کو اور ہم سبوں کو فضل دے کہ اس نکاح کو سنت کے طریقے پر اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ اور مولا جس بچے کی شادی ہونے والی ہے اور جس بچے اور بچیاں کی شادی اور نکاح ہونے والا ہے، مولا اس نکاح کو سنت مصطفیٰ کے صدقے میں قبول بھی فرما، اور ان کے نسل کو تا قیامت تک جاری وہ ساری اور پکا سچا مومن ایمان کامل بنا کے رکھ مولا۔ جو بھی اس کے نسل میں پیدا ہو سب کو مومن بنا دے مولا، سب کو ایمان والا بنا دے مولا، سب کو پکا سچا اپنے محبوب کا عاشق بنا دے مولا، اپنے نبی کا غلام بنا دے مولا۔ مولا بندہ اے پروردگار، ہم سب تو تیرے ہی بندے ہیں مولا، لیکن گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں مولا، ہم سب کی خطا کو تو معاف فرما دے مولا۔ تیرے محبوب کی تذکرہ کر رہے ہیں، تیرے محبوب بندوں کی تذکرہ کر رہے ہیں مولا، تیرا ذکر کرتے ہیں مولا۔ اس محفل کے صدقے میں ہم سب کے خاندان والوں کی جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں وہاں تک کی مغفرت عطا فرما دے مولا۔ میرے دوستو، جب بھی آپ دعا کریں ایک مسئلہ سمجھیے، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، جب بھی آپ دعا کریں تو یہ کہیے کہ مولا جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں ان کی تو مغفرت فرما۔ سب کے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا، سب کے لیے مغفرت کی دعا مت کر دینا، ورنہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ دعا یہی کرنا کہ مولا جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں، اللہ و رسول کو ماننے والے سچے دل سے ہیں، مولا ان تمام کی مغفرت فرما۔ غیروں کی مغفرت کی دعا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ ان کی مغفرت کبھی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ ایمان والے کلمہ جو لوگ سچے دل سے پڑھے ہیں، ان جو لوگ اپنے نبی پر، اللہ اس کے رسول پر، جنت دوزخ پر، قبر کے حساب کتاب پر، قبر کی دنیا پر، اور میزان عمل پر، حوض کوثر پر، ان باتوں پر، یعنی دین میں جو باتیں فرض ہے، ایمان لانے کے لیے جو باتیں شرط ہے، اس پر جو ایمان لایا ان کے لیے دعا کیجئے کہ مولا ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ بات سمجھ گئے؟ اب دعا کرنے کا طریقہ مل گیا۔ دعا کرنے کی طریقہ ہم لوگ سیکھ گئے کہ جب بھی دعا کریں تو وہ اس لیے اس خیال سے کریں کہ مولا جہاں تک ایمان والے تیرے بندے ہیں، تیری بندی ہے مولا، ان تمام کی مغفرت فرما، اور مولا اس محفل کو بھی قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 5 منٹ اور بیٹھیے، بس 2-3 اشعار شعر سن لیجیے، 2-3 شعر۔